اللہ اکبر. ام الموضوعات ام الموضوعات ہے. یہ کتاب لکھیں گے ام الموضوعات. مولویوں کو ششو پن میں ڈال دیں گے. آپ اس دن تھے جس دن خطبے میں یہی لا الہ الا اللہ والی حدیثوں پر بات ہوئی؟ اس سے پہلے جمعے میں میرا خیال ہوئی جب یہ لا الہ الا اللہ کی حدیثوں کے بارے میں. ہاں وہ علامہ البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھا تھا نا کہ یہ لا الہ الا اللہ کی حدیث جو ہے نا، اس پر انہوں نے لکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے جو نا وہ تین طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں جنہوں نے پھر لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کی، ہر برائی سے بچے، سب نیکیاں کی. ان کے لیے تو کسی تعویل کی ضرورت نہیں، واقعی ان کے لیے دوزخ حرام ہے، جنت میں وہ پہلے مرحلہ میں چلے جائیں گے. ایک دوسرا طبقہ ہے کہ کچھ برائیاں بھی کیں، کچھ نیکیاں بھی کیں. ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے کہ اگر نیکیاں زیادہ ہوں گی نجات پا جائیں گے، برائیاں ہوں گی تو اللہ کی مرضی اپنے فضل سے بخش دے یا کوئی سزا. تیسرے وہ ہیں جنہوں نے نا یہ عقیدہ ضرور رکھا مگر برائیوں میں غرق رہے، برائیاں بھی اتنی ہو گئیں کہ انہوں نے نیکیوں کا پڑھا جو نا اس کو ہلکا کر دیا. تو اب ان کے بارے میں حدیث پاک کے حوالہ سے انہوں نے حل کیا. یہ بڑی بات ہے کہ حدیث میں لفظ آئے کہ جس نے لا الہ کہا وہ لا الہ اللہ اس کو کسی نہ کسی دن نفع دے گا، اگرچہ اس سے پہلے جو کچھ اس نے کیا وہ بھگتے. یہ بات حدیث کی روشنی میں حل کی نا کہ یہ صحیح. علامہ البانی صاحب نے بڑی پیاری بات ہے کہ خود حدیث میں کہ اگرچہ جنت میں جانے سے پہلے جو کچھ اس نے کیا وہ سارا کچھ اس کو بھگتنا پڑے، مگر کسی نہ کسی دن یہ لا الہ اللہ اس کو نفع دے گا. یہ ساری تینوں گروہوں کی تقریر جو پھر اس میں. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی جو روایت آتی ہے نا کہ آپ نے فرمایا کہ اگرچہ وہ زنا کرے اور چوری کرے. انہوں نے 2-3 بار پوچھا تو آپ نے فرمایا بے شک تیری ناک جو ہے نا خاک آلودہ ہو، تجھے کتنی بھی بری لگے یہ بات، مگر خواہ زنا کرے یا چوری کرے جنت میں جائے. اس کے بھی ریاض سب 2 مطلب ہو سکتے ہیں. یا تو یہی جو آخر میں ہوا کہ وہ بھگت کرنا آخر میں آ جائے، کافروں کی طرح ہمیشہ دوزخ میں نہ رہے. اور ایک دوسرا مطلب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نا وہ بھی بہت اچھا کہ یہ کفر کے زمانے کی باتیں. ابو ذر جیسے آدمی تھے پرہیزگار درویش، انہیں یہ بات جو نا پنچ کرتی تھی کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے زنا کیے ہوں یا چوریاں کی پھر بھی. تو حضور نے فرمایا بے شک جو جی چاہے کیا ہو علیہ السلام یہدم ما قبل، اسلام جو ہے نا وہ پہلے کی ساری برائیوں کو ختم کر دیتا. یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. قرآن مجید میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا کہ جب احکام اترتے تھے سورہ مائدہ میں شراب کی حرمت اتری تو صحابہ کرام کئی پریشان ہوئے کہ ہم میں سے جو پیتے ہوئے مرے ہیں، جنگ احد میں جو شہید ہے وہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے حرام نہیں تھی، سب پی کر گئے تھے اس دن. تو پھر حیران تھے کہ وہ کیا بنے گا ان کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب سے حرام ہوئی نا اس کے بعد جو پئیں گے وہ مجرم ہیں، جنہوں نے پہلے پی لیں بے شک کوئی بات نہیں، وہ جنتی. اسی طرح قبلہ بدلا تو پھر بھی لوگ کہتے تھے کہ جو لوگ ادھر نمازیں پہلے پڑھتے رہتے، اللہ نے کہا کوئی نہیں، اس وقت وہی حکم تھا. تو یہ تشریح نا وہ ساری عبارت میں نے پھر یہ ریکارڈ کرا دی. بہت اعلیٰ انہوں نے سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں نا اچھا بیان کیا.